250. ایمانداری والی بتائیے کہ کیا 250 کی تعداد پوری زندگی بسر ہو سکتی ہے؟ اور پھر خود برطانیہ کا انسائکلوپیڈیا یہ کہتی ہے کہ ہمیں یسوع مسیح کی زندگی پر محنت کرنا چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس یسوع مسیح کے 50 دن کے علاوہ کوئی دن بھی محفوظ نہیں ہے. کیا آپ دعویٰ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کر سکتے ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں کہ ہر دن محفوظ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو محفوظ. تو انہوں نے جب یہ بات دیکھی، انہوں نے کمپیریزن کیا، انہوں نے تقابل کیا، انہوں نے جو ہے نا تقابلی مطالعہ کیا. انہوں نے کہا کہ یار یہ تو قرآن بھی تو آگے بڑھ گیا، حدیث بھی آگے بڑھ گئی. شکوک دماغ کے اندر ڈالے، شبہات دماغ کے اندر ڈالے. ایک بڑا اچھا لطیفہ ہے، ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں کہ میں پیرس میں تھا تو میری ملاقات ڈاکٹر موریس بکائلے سے ہوئی ہے. جرمنی ڈاکٹر تھے، مسلمان ہو گئے. اچھا، انہوں نے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے یہ کہا، موریس بکائے یہ جرمنی کے ڈاکٹر تھے اور یہ پھر مسلمان ہو گئے تھے. وہ بڑے بڑے سائنسدان تھے. ان کی کتاب بھی ہے، بہت معروف ہے، دنیا کی تقریباً 25 سے زیادہ زبانوں کے اندر اس کا ترجمہ ہوا ہے. ان کی کتاب کا نام ہے قرآن، بائبل اینڈ سائنس. انہوں نے کتاب لکھی ہے. تو اس کا 5ویں باب کے اندر انہوں نے حدیث کے حوالے سے بہت کمزوری دکھائی ہے، جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے میری کتاب کے ذریعے دلوایا. میری کتاب ہے صحیح بخاری اور بائبل، ایک تقابلی تجزیہ. اس کے اندر میں نے ڈاکٹر صاحب کے پورے 5ویں باب کا پورا جواب دیا ہے، ایک ایک چیز کا جواب دیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے صدقے. تو ہوا یہ کہ ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے ساتھ، تو مجھے کہنے لگے، ڈاکٹر موریس بکائے کہنے لگے کہ یار حمید اللہ، یہ بخاری شریف کی جو نا یہ کچھ حدیثیں میری سمجھ میں نہیں آئیں. اس میں سے ایک یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اگر مکھی کسی چیز کے اندر گر جائے، مکھی اگر کسی شے میں گر جائے تو نبی سے فرماتے ہیں کہ پورا ڈبو کے نکالو. ایک پر میں بیماری ہوتی ہے اور ایک پر میں شفا ہوتا ہے. جس پر کے ذریعے وہ مکھی گرتی ہے اس کے اندر بیماری ہے، اور جو پر اوپر کی طرف ہوتا ہے وہ اینٹی وائرس، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا ہے. تو اس کو ڈبو کے نکالیں گے تو آپ بیماری سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. تو ڈاکٹر حمید اللہ کو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسی مکھی ہو؟ کہ میں نہیں مانتا اس حدیث کو. اب ڈاکٹر صاحب نے ان کو کچھ جواب دیے ہیں، وہ میرے لیے اور آپ کے لیے بڑے زبردست قسم کے جواب ہیں. لطیفہ بھی ہے، ایک طریقے سے خوش کرنے والی چیز بھی ہے، اور علم کے اندر بھی اضافہ ہے، اور بات کرنے کے لیے کانفیڈنس لیول کو ڈیولپ کرنے والی چیز ہے یہ. کیونکہ ہمارے اندر اگر کانفیڈنس لیول ڈیولپ ہوا نا تو یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے. کیا کہا؟ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے آپ ڈاکٹر ہیں، کس چیز کے ڈاکٹر ہیں؟ کہتے کہ دل کا ڈاکٹر. کیا کہا؟ دل کا ڈاکٹر. کہا کہ جانوروں کے ڈاکٹر ہیں کیا؟ کہا کہ نہیں، جانوروں کا ڈاکٹر نہیں ہوں. کہا کہ جب جانور کے ڈاکٹر نہیں ہے تو پھر آپ کو کیسے پتا چلا یہ مکھی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب انہوں نے کیا کیا؟ اچھا، یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جو دین اسلام کی کشش کو دیکھ کر اسلام لائیں، ان کے اندر رجوع کا مادہ بہت ہوتا ہے. ہماری طرح یہ نہیں کہ ڈھیر ساری کتابیں لگی ہوئی ہیں، مناظرہ ہو رہا ہے، یہاں قطار لگی ہوئی حدیث کی کتابوں کی اور وہاں پر قطار لگی ہوئی ہے اور مناظرے چل رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ان کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور ہے اور ان کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور ہے. دونوں نہیں ماننی الا ماشاء اللہ. ہے نا، فیکٹ ہے بھائی، حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ارے یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں تو مکھیوں کا، جانوروں کا تو میں ڈاکٹر نہیں ہوں، یہ تو سوچنے والی بات ہے. کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ بہت سارے ایسے جانور ہیں جو پہلے تھے اب نہیں ہیں؟ کہا کہ ہاں ایسے ہیں بہت سارے. تو کہا کہ بس ختم ہو گیا مسئلہ. ہو سکتا ہے کہ وہ مکی نبی علیہ السلام کے دور میں وہ آج نہ ہو. کہنے لگے یار حمید اللہ بات آپ نے صحیح کر دی، سمجھ میں آ گئی مجھے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا یہ چیز جب میں نے پڑھی نا، بس اوقات بندے کسی کو کاپی کر لیتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے. کوئی اچھی بات مل جاتی ہے تو آپ تبلیغ کے اندر پہنچا سکتے ہیں. کراچی کے اندر ہے نا ایک ڈاکٹر نثار ہوتے ہیں، آغا خان ہاسپٹل کے اندر چیسٹ اسپیشلسٹ ہیں. اتفاق دیکھیں کہ میں ان کے پاس ملاقات کے لیے گیا، کیونکہ وہ بچپن سے ہمارے فیملی ڈاکٹر تھے. تو میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے کہا، کیونکہ میں ان سے عمر میں کافی چھوٹا ہوں، اب تو کافی بڑی عمر کے ہو گیا. انہوں نے کہا حسین کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں اس پہ تحقیقی کام کر رہا ہوں. تو کہنے لگے یار بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اونٹنی کی پیشاب پلائی تھی کچھ لوگوں کو. کہتے کہ یار تم مانتے ہو اس کو؟ میں نے کہا بالکل مانتا ہوں. کہتے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوستانہ بات، کیونکہ چھوٹے سے میں ان کے پاس جاتا تھا علاج کروانے کے لیے. کہتے کہ یار حسین یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پاسبل تھوڑی یہی ہے کہ پیشاب انسان کا ریفیوز ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کسی انسان کو جو ہے وہ
اونٹنی کی پیشاب پلا سکتے ہیں. میں نے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی بات کو دہرایا, میں نے کہا ہم بھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں. کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کس چیز کے ڈاکٹر ہیں؟ کہنے لگا چیسٹ اسپیشلسٹ. میں نے کہا کہ آپ جانوروں کے ڈاکٹر ہیں کیا؟ کہنے لگا نہیں میں جانوروں کا ڈاکٹر تو نہیں ہوں. میں نے کہا پھر آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس کے اندر علاج نہیں ہے؟ اب وہ سکوت اختیار کر لیا انہوں نے, من سقط فقط نہ جائے, سکوت اختیار کر لیا. انہوں نے کہا یار یہ بات تو سوچنے کی ہے. میں نے کہا میں ابھی آپ کو سچوا دیتا ہوں. میں نے کہا پھر میں نے ان کو آغا خان یونیورسٹی کی جو تحقیق تھی کہ اونٹنی کی پیشاب کے اندر جو ہے بہت زیادہ ایسڈ ہوتا ہے, اور پھیپڑوں کے اندر جو اونٹنی کی پیشاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلوائی تھی قبیلہ بنو عقل اور عرینا کے لوگوں کو, وشربوا مع اولها والبانها, جیسے کہ کما فی روایت البخاری, بخاری شریف کی حدیث میں ان کو دراصل استسقاء کی بیماری ہو گئی تھی پیٹ میں, یعنی پھیپھڑوں میں پانی بھرنا, اسائٹیز, پلورل ایفیشن, یہ اس مرض کے نام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس علاج کو مقرر فرمایا کہ اس قسم کا پانی بھر جائے, اونٹنی کی پیشاب لو, اونٹنی کا دودھ لو, ان کو پلاؤ, پھیپڑے کا پانی, پیٹ کا پانی سوکھ جائے گا. ڈاکٹر خالد غزنوی نام سنا ہے؟ علاج نبوی اور جدید سائنس والے, رحمت اللہ علیہ, ومات. ڈاکٹر خالد غزنوی نے اپنی کتاب کے اندر کہا کہ 3 سال کا بچہ حیدرآباد سے میرے پاس آیا, اس کو یہی بیماری تھی جو قبیلہ عقل کے لوگوں کو جو بیماری تھی, پیٹ پہ پانی بھرنا. کہتے ہیں کہ اب ہم بڑے پریشان تھے, بہت مصیبت میں آ گئے تھے کہ اس بچے کا ہم علاج کیسے کریں, کیونکہ اس کا علاج اس دور میں بہت زیادہ تکلیف دہ تھا. وہ میں نے خود نے بھی دیکھا, رائٹ بنفسی, میں نے خود نے بھی دیکھا آغا خان ہاسپٹل کے اندر کہ شولڈر کے پاس جو ہے وہ سوراخ کیے جاتے ہیں 2, اور 2 ادھر پھیپڑوں کے پاس, اور تقریباً 1.5 انچ کے پائپ ڈال کر جو ہے سرنج کے ذریعے پھیپڑوں کا اور پیٹ کا پانی کھینچا جاتا ہے, جس کی وجہ سے مریض کی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ ایک 21 سال کی لڑکی جو ہے اس تکلیف کے اندر ایسی ہو گئی جیسے کہ 3 سے 4 سال کی بچی. میں نے خود نے دیکھا ہے, قربان جائے نبی کریم پر. ڈاکٹر خالد غزنوی اہل حدیث مکتبہ فکر کے تھے, تعویل نہیں کیا. کسی نے اگر کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ حدیث موجود ہے, اس بچے کا علاج اس حدیث سے کر لیں, کہا کہ دکھاؤ مجھے حدیث. حدیث دکھائی, حدیث پڑھ لی, کہا کہ اونٹنی کا پیشاب دو اس بچے کو اور دودھ دو. دودھ دیا گیا اور پیشاب پلائی گئی. کہتے ہیں کہ وہ بچہ چند ہی مہینوں میں بالکل ٹھیک ہو گیا. کوئی ہمیں اس کا آپریشن کرنے کی ضرورت نہیں پڑی, کوئی مزید میڈیسن دینے کی ضرورت نہیں پڑی, اور نہ ہی ہمیں اس کی باڈی کے اندر کہیں سوراخ کرنا پڑا. الحمدللہ آج وہ بچہ, کہتے جب یہ کتاب لکھ رہے تھے, آج وہ بچہ 18 سال کا جوان ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں اس کے اوپر کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, پیشاب تو حرام ہے. او بھائی, معقول اللحم کا جانور کا جو پیشاب ہوتی ہے نا, اس کو شریعت نے حرام قرار نہیں دیا, شریعت نے حرام قرار نہیں دیا. ہاں لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ شریعت نے آپ کو یہ کہا کہ آپ جو ہے نا وہ کیوب ڈال ڈال کے پیئیں اس کو, ایسا بھی نہیں جیسے ہندو دھرم کرتے ہیں. آپ علاج کے لیے استعمال کر سکتے ہو, اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ بطور علاج ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ وگرنہ آپ کو کوئی شریعت نے کوئی ان چیزوں کو پابند نہیں کیا, اور نہ ہی ہمیں اسلاف کے اندر کوئی اس طرح سے ان چیزوں کو بغیر کسی ریزن کے پیتا ہوا ملتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ بغیر کسی وجہ کے پیا ہو. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ تو بات یہ ہے, تو ان عیسائیوں نے اس طرح سے کام کیا. تو بائبل کے اندر اگر ہم بائبل کو دیکھتے ہیں تو بائبل کے اندر بڑی عجیب عجیب چیزیں موجود ہیں علاج کے حوالے سے. یہ تو میں نے آپ کے سامنے نبی علیہ السلام کی حدیث بتائی ہے. اور اگر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اخل اور اورینا کے لوگ مجبوری کی کیفیت میں تھے, اور اضطراری قاعدے کچھ اور ہوتے ہیں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 172 173, سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 6, سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی 145ویں آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 172 ہے, اور یہی موضوع فرمایا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 3 کے اندر, اور سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی 145, اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی 115. ان 4 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان 4 چیزوں کو حرام کیا, لیکن اضطراری کیفیت کے اندر ان چیزوں کے استعمال کی اجازت مرحمت فرما دی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا لیکن بائبل کیا کہتی ہے؟ اچھا بائبل کیا چیز لاتی ہے؟ اب دیکھیں آپ تھوڑا سا تقابل بھی کر لینا. اب یہ بھی تھوڑا سا لطیفہ ہے, یہ بھی آپ کو یہ بات ہنسا دے گی. میں اپنے ریسرچ سینٹر میں موجود تھا, ایک عیسائی میرے پاس آیا, سلام دعا ہوئی, بیٹھا,
تو میں نے کہا یار اسلام قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ کہنے لگا کہ میں اسلام قبول نہیں کرتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک عیسائی پکا مومن ہوں۔ کیا کہا؟ میں ایک عیسائی پکا مومن ہوں، میں نے اسلام قبول نہیں کرنا، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ اچھا، میں نے کہا کہ آپ سچ بتائیں، آپ پکے مومن ہیں عیسائی؟ پکا مومن ہوں، اور جو ان کی جو آپ کو پتا ہے جو ان کی جو ادائیں ہوتی ہیں ہے نا، ان کی جو ادائیں ہوتی ہیں سادھو سے بھی بڑھ کر ہوتی ہیں۔ جو ادائیں دے رہا تھا مجھے کہ پکا مومن ہوں اور میں تمہاری بات کو قبول نہیں کروں گا، تم کہہ رہے ہو کلمہ پڑھ لو، میں پکا مومن ہوں، میں بائبل کو جانتا ہوں۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، میں نے کہا ہم ایک ٹیسٹ کر لیتے ہیں پکے مومن کی۔ اس نے کہا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا بھائی مرقس کی انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ پکا مومن عیسائی زہر پی کر بھی نہیں مرے گا۔ اتفاق دیکھیں، میرے فاؤنڈیشن کے باہر جو ہے نا پنساری کی دکان تھی، میں نے آواز لگائی، میں نے کہا عبداللہ بھائی زہر کی بوتل ذرا دینا بھائی، اور ایسی زہر کی بوتل ہو اور ایسا زہر ہو، پلیز اپنے موبائل کو وہ کرنا، ایسی زہر کی بوتل ہو جو پیتے کے ساتھ ہی یا تو مومنیت کا ظاہر ہو جائے یا پھر ان کا کام تمام ہو جائے۔ اچھا، وہ سمجھ رہے تھے کہ میں استہزاء کر رہا ہوں۔ میں نے کہا عبداللہ بھائی جلدی لائیے، پکا مومن عیسائی بائبل کو چیک کرنا ہے، یا تو بائبل ٹھیک ہے یا پھر مومن ٹھیک ہے، یا پھر مومن غلط ہے یا پھر بائبل غلط ہے۔ میں نے کہا لائیے۔ اچھا، انہوں نے مجھے ہاتھ پہ بوتل پکڑا دی زہر کی۔ میں نے کہا کدھر ہے پکے مومن صاحب؟ ہاں جی، مرقس کے اندر لکھا ہوا ہے پکا عیسائی مومن زہر پی کر نہیں مرے گا۔ میں نے کہا سر پی کے دکھائیے۔ کہنے لگا آپ یقین مانیں، میں نے کہا نہیں مجھے پی کے دکھائے، مجھے بائبل کو چیک کرنا ہے۔ میں نے کہا آپ چاہتے ہو کہ میں عیسائی ہو جاؤں؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں چاہتا؟ تو میں نے کہا پی کے دکھائے نا، پھر پی کے دکھائے ہم۔ انہوں نے کہا کہ میمن صاحب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کی قسم یہ بائبل کو خیال ہونا چاہیے کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اب وہ پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا اچھا چلیں آپ کو چوائس دیتا ہوں۔ کہنے لگا کس بات کی؟ میں نے کہا آپ بائبل آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ زہر پی کر پکا مومن مرتا نہیں ہے، آپ کو پھنسا دیا بائبل نے، آپ نے دیکھ لیا، آپ پھنس گئے ہو، اب آپ کہیں جا بھی نہیں سکتے۔ میں نے کنڈی بھی لگوا دی تھی تھوڑا سا نا پریشر دینے کے لیے۔ میں نے کہا یار انہوں نے تو کنڈی بھی لگا دی۔ میں نے کہا کنڈی لگائیں، تالا لگائیں، بھاگے نہیں۔ اتنا زیادہ پریشر۔ اچھا نیت کیا تھی؟ اسلام قبول کر لے۔ حکمتیں ہوتی ہے نا، سامنے والے کو دیکھ کر بندہ جو ہے وہ جو بھی حکمت اپنائے۔ میں نے کہا کنڈی لگائیں، تالا لگائیں، بھاگنا پڑے۔ اب وہ پریشان ہو گیا کہ کیا کروں۔ میں نے کہا زہر بھی ہے، آپ کا کوئی خلاصی نہیں ہے۔ اچھا میں نے کہا چلو آپ کو چوائس دیتا ہوں۔ میں نے کہا وہ ہم نہیں کہتے کہ انگلی پکڑے، چوائس۔ میں نے کہا آپ کو چوائس دیتا ہوں۔ کہنے لگا کس بات کی؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے مت مارو، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو۔ اب میں نے کہا اسلام آپ کو اس زہر پینے سے بچا رہا ہے اور بائبل آپ کو یہ زہر پلا رہی ہے، بتائیے کون سا دین قبول کریں گے؟ زہر سے بچانے والے دین کو یا زہر پلانے والے دین کو؟ کون سے دین کو قبول کریں گے؟ اچھا اس بندے نے کہا کہ میمن صاحب مجھے سوچنے کا پھر آپ موقع دیں۔ میں نے کہا دروازہ کھول دیں، زہر کی بوتل دیں، آپ سوچ سکتے ہیں۔ اب یقین مانے اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہوا کہ 1 سے 2 دن کے بعد وہ میرے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، مجھے زہر پینے والا دین پسند نہیں ہے۔ الحمدللہ، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ یہ بائبل ہے، یہ بائبل ہے یہ، اور قرآن و حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو ہمیں اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا اس کو، مجھے بھی لاہور جانا ہے، پروگرام ہے، بس میں بات کو مختصر کر رہا ہوں کہ اب ہم تھوڑے سے ایک اور چیز کی طرف آتے ہیں۔ ہمیں ان کی دعوت کا منہج کیا ہونا چاہیے؟ آپ اس کتاب کے حوالے سے، یعنی اس مسئلے کے حوالے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھیں، الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح۔ ٹھیک ہے، یہ کتاب بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ اس کے اندر شیخ الاسلام کا عجیب منہج تھا۔ اچھا انہوں نے لکھی کیوں کتاب، یہ آپ کو پتا ہے؟ کسی کو پتا ہے کہ شیخ الاسلام نے یہ کتاب کیوں لکھی تھی؟ 17 سوالات عیسائی لے کر آئے تھے شیخ الاسلام کے پاس۔ کتنے سوالات؟ 17۔ اور آ کر کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو کہ آپ ان 17 سوالات کے جوابات دے دیجئے، ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ ہمارے یسوع مسیح نے مردوں کو زندہ کیا، آپ کے نبی نے کب
کس مردے کو زندہ کیا؟ یہ سوال تھا ایک. اس کے علاوہ 16 سوال اور ہیں. شیخ الاسلام نے ان سوالات کے جوابات کے لیے 3500 صفحات پر ضخیم کتاب لکھی ہے، الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح کے نام سے، جو آج 5 جلدوں کے اندر عرب سے چھپ رہی ہے. اور ابن تیمیہ کو یہ سوال جب کیا تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب بھی دیا ہے اس کا. اگر کوئی عیسائی آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ بتاؤ بھائی آپ کے نبی نے کس مردے کو زندہ کیا، ہم تو کہتے ہیں کہ یار ابھی میری تو تیاری نہیں ہے، میں نے تو 12 مسائل پر ہی تیاری کی ہوئی ہے، تو نیا سوال لے کر آئے ہیں میرے سامنے. پریشان. بات یہ ہے کہ اپنے ریسرچ کو آگے بڑھائیں، ایک قدم آگے جائیں. آپ کو جو استاد حفظہم اللہ، جو آپ کے جو اساتذہ جو بتا رہے ہیں، جو آپ کو ماسٹر کی دے رہے ہیں، اس سے ایک قدم آگے بڑھنے کی کوشش کریں. انہی کی زیر سرپرستی آگے بڑھنے کی کوشش کریں. خارجی مطالعے کو مضبوط کریں. کینٹین یا مارکیٹ کو آباد کرنے کی جگہ پر لائبریری کو آباد کریں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اساتذہوں کی بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی کہ یار لائبریری کھلنے کے ٹائم پر سارے جو ہے نا اسٹوڈنٹس جو ہے وہ لائبریری میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ڈیمانڈ کریں یہ کتاب چاہیے، یہ کتاب چاہیے، یہ مطالعے کے لیے چاہیے. انشاءاللہ ممکن ہے کہ وہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. شیخ الاسلام نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ تم نے یہ سوال کیا ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مردے کو زندہ کیا. ابن تیمیہ نے کہا کہ اچھا تم پہلے یہ بتاؤ کہ آپ کے یسوع مسیح نے مردے کو زندہ کیا، مرنے سے پہلے اس کے اندر روح تھی؟ کہا کہ ہاں جی روح تو تھی. کہا کہ صرف روح کا اعادہ کروایا نا، روح کا اعادہ کروایا، روح لوٹائی. ہمارے نبی نے اس سے بڑا کام کر دیا. پوچھا کون سا؟ کہا کہ ایک کھجور کے تنے پر ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. ہاتھ لگایا نبی نے سامنے، اس کے اوپر تو رونا شروع کر دیا. اور نبی صاحب نے چمٹا بھی لیا. جب آپ کے لیے ممبر بنایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں ایسا نہ کرتا تو قیامت تک یہ روتا رہتا. ابن تیمیہ نے کہا کہ بات یہ ہے کہ کھجور کے تنے میں روح نہیں تھی. کھجور کے تنے میں کیا تھی؟ روح نہیں تھی. لیکن ہمارے نبی نے ہاتھ رکھا تو کھجور کا تنا نبی اسلام کی جدائی کی وجہ سے رونے لگ گیا. اب عیسائیوں کو کہا کہ بتاؤ وہ معجزہ بڑا رہا کہ جس نے روح کا اعادہ کیا، یا وہ معجزہ بڑا رہا کہ جس میں روح تھی نہیں اور اس میں روح پیدا کر دی. اس پر عیسائی حضرات خاموش ہو گئے. پھر اس کے علاوہ 16 سوال اور بھی ہیں. اچھا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا منہج عیسائیوں سے بات کرنے پہ وہ کیا ہے؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مثال کے طور پر کوئی فصل قائم کرتے ہیں. 3 کتابیں ہیں، الحمدللہ میں اس کی تلخیص کر رہا ہوں، آپ اللہ سے دعا کریں. یہ ایک الحمدللہ میرا 50 کاموں سے اوپر کا ایک کام ہے یہ جو میری ٹیبل پر رکھا ہوا ہے. ایک الجواب الصحیح، ایک علامہ قرافی کی الوجبۃ الفاخرہ کے نام سے جو کتاب ہے، اور ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت الحیارہ. ان تینوں کتابوں کے اندر جو مشترکہ سوالات کے جو جوابات ان تینوں علماء نے دیے ہیں ان کو میں ایک الگ کتاب کے اندر جو ہے وہ لا رہا ہوں، اور پھر مزید اس کی تحقیق کو اس کی جو حاشیے میں اضافہ کر رہا ہوں. اللہ پاک سے دعا کرے کہ اللہ پاک اس کام میں میری نصرت فرما دے. تو یہ 3 کتابیں ہیں. ابن تیمیہ نے الجواب الصحیح کے اندر آپ یہ سمجھ لیں تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 30 بشارتوں کا ذکر کیا ہے جو بائبل کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. اور علامہ قرافی نے اپنی کتاب کے اندر تقریباً 55 بشارتوں کا ذکر کیا ہے. اور اسی طرح سے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے 18 بشارتوں کا ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. اگر عربی پڑھنا مشکل ہے تو اردو کے اندر کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے بائبل سے قرآن جو نئے نام سے چھپی ہے، جس کو اظہار حق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس کتاب کا مطالعہ آپ کو بہت زیادہ ہی فائدہ دے گا. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فصل قائم کرتے ہیں کہ جی یہ ایک سوال ہے اور یہ ان کا شبہ ہے. فصل قائم کرتے ہیں. فصل کے نیچے کہتے ہیں کہ اس مسئلے کے ہم 25 طریقے سے جواب دیں گے. کتنے طریقے سے؟ میں مثال دے رہا ہوں. 25 طریقے سے جواب دیں گے. اب 25 طریقے سے جواب دے رہے ہیں تو اس کے زد میں ہندو بھی آ رہے ہیں، اس کے زد میں یہودی بھی آ رہے ہیں، اس کے زد میں جو ہے کوئی اور مذہب والا بھی آ رہا ہے، اس کو بھی ساتھ ساتھ رد کرتے جا رہے ہیں. اور پھر آگے جاتے ہی ایک 10ویں نوع پر آتے ہیں. کہتے ہیں کہ اب یہ 9-10 ہے، ابھی باقی ہیں اور اگر 15 اس کی مزید علمی نکات. کہتے ہیں کہ اب اس 10ویں نوع کی تقریباً جو ہے 50 فصلیں ہیں. 50 فصلیں ہیں. اب وہ اس 50 فصلوں کے ساتھ چل رہے ہیں، 1 2 3 4. اب 50 فصلوں کے اندر 20ویں فصل پر آتے ہیں. کہتے ہیں کہ اب اس 20ویں فصل کے تقریباً 8 اقسام ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟
یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک مسئلے پر انہوں نے تقریباً 100 سے زیادہ علوم کو ایک ہی مسئلے کے حل کرنے میں بکھیر دیا. یہ کیا ہے؟ یہ دراصل آدمی کے وسعت علم اور وسعت مطالعہ کا دلیل ہے، اس کا شاخسانہ ہے کہ اس کے مطالعے کے اندر کتنی وسعت ہے. ہم تو کیا کہتے ہیں ٹو دی پوائنٹ بات کر لیتے ہیں، ٹو دی پوائنٹ. ہاں جی یہ سوال کیا ہے؟ یہ جواب ہے دو لائنوں کے اندر، 3 لائنوں کے اندر. خلی نہیں، ابن تیمیہ نے کہا کہ حق ادا کروں گا، اور پھر حق ادا کیا انہوں نے، اور اللہ نے ایسی مقبولیت اس کتاب کو دی ہے کہ الحمدللہ آج اتنا عرصہ نکل گیا ہے لیکن آج بھی آپ اس کتاب سے مستغنی نہیں ہو سکتے. فلاسفر جو ہوتے ہیں، فلاسفر، ان کا رد کیا ہے، ملحدوں کا رد کیا ہے اسی کتاب کے اندر. انہوں نے عیسائیوں کا رد کیا ہے، ہندوؤں کا رد کیا ہے، دیگر مذاہب والوں کا رد کیا ہے، اور ایسی کتاب تیار کر دی کہ آج تک اس کتاب کا جواب کوئی عیسائی نہیں دے سکا. تو عزیزان قدر، بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے کی ہیں وہ یہ اس لیے کی ہیں کہ ذہن میں رکھ لیں کہ بائبل اگرچہ یہ مطالعہ بہت وسیع ہے. میں آپ کے سامنے صرف میں نے 4 باتیں بائبل کی ذات جو ہے نا وہ میچ کروائی ہیں قرآن و حدیث کی، ورنہ تو اگر ہم اس پہ بات کریں گے تو ایک طویل فہرست بن جائے گی اور اتنا وقت بھی نہیں ہے. لیکن کیونکہ یہ میرے تمہیدی کلمات ہیں، یہ آج کی میری سمجھ لیں کہ تقریر کی تمہید ہے، یہ ابھی تقریر شروع نہیں ہوئی. حسین بھائی ابھی تقریر شروع نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کبھی موقع دیں گے ہم پھر اس کے بعد تقریر کا اپنی آغاز کریں گے، اپنے لیکچر کا. یہ صرف تمہیدی کلمات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ جس میں ابن تیمیہ کا منہج بتا دیا، کچھ تھوڑا سا بائبل کا تعارف بتا دیا، اور کچھ کتاب و سنت کے بارے میں نے آپ کو بتایا، اس کے بارے میں کچھ اعتراضات کے کچھ جوابات دے دیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ انہی باتوں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی سمجھ دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.